بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ملفوظات اور بیانات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بیانات اور ملفوظات حضرت نواز رحمانوی صاحب فاضلی قادری نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب عکس الحواس سے لیے گئے ہیں۔ اگر ملفوظات اور بیانات کو پڑھنے میں کوئی بھول چوک کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اس کے لیے میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ گفتگو قول، عمل اور علم کے بارے میں ہونے لگی۔ زبان درفشاں سے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک قول، رسالت، عمل اور فقہ علم ہے۔ قول کا تعلق زبان سے ہے، اسے پاک رکھنا چاہیے۔ جب بولا جائے دوسرے کے فائدے اور تحفظ حق کے لیے۔ بطن مادر میں بھی زبان کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھنے کا اہتمام فرمایا اور بچے کا ذریعہ غذا ناف کو بنایا۔ اس زبان کو ناپاکی سے، آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ عمل کا تعلق جسم سے ہے، اس لیے تمام اعمال و حرکات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوں، اور علم کا تعلق دل سے ہے، اس لیے یہ پاک ہو۔ اس کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نفرت و محبت، امارت و غربت اور بلندی و پستی میں اعتدال پر رہتا ہے۔ قول میں مومن، کافر، منافق سب برابر ہیں۔ ان میں عمل حد امتیاز برقرار رکھتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، امین و صادق تسلیم کیا، لیکن مومن اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ جس شخص کے قول و فعل میں مطابقت نہ ہو وہ قابل تقلید نہیں۔ ان میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تضاد پر نظر رکھی جائے۔ احسن قول یہ ہے کہ انسان اپنا حال بیان کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں۔ عموماً لوگ اپنا حال بتانے سے ہچکچاتے ہیں،
تاکہ ان کی شخصیت کی تحقیر نہ ہو۔ صاحبو، جب تک قول پاک نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قول سدید کہو، سیدھا قول، تیر کی طرح سیدھا قول سدید کہو۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ حواس سے پاک ہوتا ہے۔ پھر قدر جوش سے فرمایا قیامت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، قول کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے عمل کرو۔ عمل ہمیشہ قول پر غالب آتا ہے، باطل حق پر صرف اس وقت غلبہ پاتا ہے جب حق کے مدعی صرف قول کی حد تک محدود رہے اور اہل باطل کی راہ پر گامزن ہو۔ بصورت دیگر باطل کبھی حق پر غالب نہیں آ سکتا۔ عمل وقتی بھی ہوتا ہے اور دائمی بھی۔ وقتی عمل کسی خاص وقت یا حال کے پیش نظر کیا جاتا ہے اور اس کا حکم صرف اول الامر منکم ہی دیتا ہے، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر دائمی عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رفع یدین کیا تھا۔ صالح عمل کی نشانی یہ ہے کہ خدائے رحمان اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور بغیر خوف کے کیا جاتا ہے، شاہد کی شہادت سے کیا جاتا ہے، بغیر چاہت کے کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ناقص علم کی حقیقت آگ ہے۔ اس کے برعکس ناقص عمل کی حقیقت آگ ہے۔ یہ آگ دنیا میں بھی روشن ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، کیونکہ بصورت حیات اصلاح حوال کے لیے توفیق اور مہلت موجود ہوتی ہے، لیکن آخرت میں یہ آگ جلوت میں آ جائے گی۔ صاحبو، اصلاح کرنا بندے کا اپنا کام ہے۔ جو حق سے اعراض کرتا ہے اس کا رخ آگ کی طرف ہے۔ نیک عمل کرتے وقت ثواب، جنت کے لالچ اور عذاب و دوزخ کے خوف کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ ایسا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ عمل کے بارے میں بیان ختم ہوا ہی تھا کہ چند ایک علم دوست لوگ آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں علم سے ہے۔ اسی دوران میں ایک شخص بول اٹھا، حضور، علم والا کون ہے؟ فرمایا، قرآن پاک قول اور حدیث پاک عمل ہے۔ اس پر عمل سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ فقہ ہے، اور جو ان تینوں پر پورا ہو وہ صاحب علم ہے۔ یہی علم الہی ہے۔ اس کا حصول اس طرح ممکن ہے کہ انسان موافق رہے، جسے احسان کا بدلہ احسان کہتے ہیں، اور مخالف کے بھی موافق رہے،
جسے مروت کہتے ہیں۔ اس سے انسان کو اہلیت کے مطابق مرتبہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ علم الہی کے حامل شخص کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا علم والا شکست کھا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ان مقامات کو ڈھونڈنا چاہیے جہاں وہ علم کو استعمال میں لا سکے تاکہ دوسروں کی تاریک راہیں روشن ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ ایک صاحب نے بے علم کے بارے میں دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، بے علم وہ ہے جس کا حال فرمان خداوندی کے مطابق نہ ہو۔ اگر وہ صاحب علم ہوتا تو اپنے حال کو غیر اللہ کی طرز پر کبھی نہ بناتا۔ صاحب علم ہمیشہ عمل کے بعد عطا ہوتا ہے۔ پہلا درجہ قول کا ہے۔ جب عمل قول پر شاہد ہو جاتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ بظاہر پڑھے لکھے شخص کا قول اور ناخواندہ کا دل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس خلوص سے پیش آتا ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا، اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ ایک شخص نے علم عبودیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، علم عبودیت وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ علم انسانیت وہ ہے جس سے دوسروں سے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک اور شخص نے علم حق کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ علم حق وہ ہے جس میں خواہشات کے لیے کام نہیں کیا جاتا، اور علم کساوت وہ ہے جس میں سارے کام ہی غرض و غایت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے، اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم و مرتبہ اور شان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کو جو قول، عمل، علم، اخلاص کا مرتبہ، شان، شرف، مقام اور علم عطا فرمایا، اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔